ہم پہلی مثال کو لے کے اس کے 2 مختلف ترجمے کریں گے اور 4 مختلف اس کے مفاہیم بیان کریں گے۔ مختلف سے مراد یہی ہے کہ بظاہر اختلاف، لیکن اس بظاہر اختلاف میں جو ایک بلاغت کا فرق ہے، کلام کے زور کا جو فرق ہے، وہ اہل ذوق سے پوشیدہ نہیں ہے، اہل علم و عمل سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا سنیے گا کہ پہلے جملے کے 2 ترجمے اور 4 مختلف مفاہیم، اور جو مختلف مفہوم ہیں دراصل بنیادی طور پر مفہوم میں کوئی فرق نہیں، لیکن کلام کے زور کی وجہ سے جو فرق آتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بکھر نکھر کے آئے گا۔ تو پہلی مثال جو آپ نے دی وہ پہلی مثال تیسرا جملہ ہے حدیث کا، فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس کی ہجرت اللہ اور رسول اللہ کے لیے تھی، یہ تھی پر ذرا تھوڑا سا فوکس کیجیے گا کیونکہ اسی میں ترجمے کا فرق آ رہا ہے۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی تو وہ سن لے خوشخبری، فہجرته الی اللہ ورسولہ، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے تھی کا ترجمہ اسی لیے کیا، کانت ماضی کے لیے آتا تو فہجرته الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو چکی۔ کچھ چونکہ میں فنی مباحث کو یہاں ذکر نہیں کر رہا، انشاءاللہ جب اس حدیث پہ ہماری بات ختم ہوگی تو فنی مباحث پر الگ سے چند ایک اشارے کر دوں گا، لیکن انہی فنی مباحث کو سامنے رکھ کر میں ان ترجموں کو اور مختلف مفاہیم کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ ایک طرف عوام کو سمجھنا آسان ہو جائے، اور جو بعض طلباء علماء سنتے ہیں تو ان کے لیے آخر میں اختصار کے طور پر چند چیزیں میں دوبارہ عرض کر دوں گا۔ تو یہاں میں نے تھی کا ماضی کا ترجمہ کیا کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی تو وہ سن لے خوشخبری کی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو چکی۔ یہ تو ماضی والا معنی ہو گیا، ترجمہ ہو گیا۔ اب ترجمہ کرتے ہیں حال والا، کیونکہ کان حال کے معنی میں بھی آتا ہے، وکان اللہ علیما حکیما، اللہ علیم و حکیم ہے۔ تو ترجمہ کیا ہوگا؟ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو وہ یہ خوشخبری سن لے کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے شمار ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ماضی اور حال کا فرق ہے بس ترجمے میں۔ ٹھیک ہے، ایک ماضی کا ترجمہ اور ایک حال کا ترجمہ۔ اب اس ترجمہ چاہے ماضی ہو چاہے حال ہو، اس ترجمے کو سامنے رکھتے ہوئے 4 مختلف مفاہیم سامنے آتے ہیں، اور وہ مختلف جو مفہوم ہیں اس حدیث کے جملے کے، وہ کوئی ان میں بنیادی فرق نہیں ہے، لیکن کلام کے زور کا فرق نمایاں ہے۔ تو ذرا دیکھیے آپ کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو چکی۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہو چکی؟ یہاں خبر دی جا رہی ہے اس کی کہ تمہاری ہجرت اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی تو تمہاری ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو چکی، یعنی تمہاری ہجرت قبول ہو چکی۔ اس ہجرت نے قبولیت کے اور مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ ٹھیک، ہو چکی کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہاں میں وہ اصطلاحی فرق بیان نہیں کر رہا کہ بھائی مبتدا اور خبر کے درمیان اتحاد ہو گیا تو تغیر تو ہونا چاہیے۔ میں ان تمام فنی چیزوں کو کا ذکر کیے بغیر ترجمہ اور مفہوم اس طرح بیان کر رہا ہوں کہ عام جو لوگ ہیں جن کو عربی گرامر کا پتہ نہیں ان کے لیے بھی سمجھنا آسان ہو جائے۔ لیکن پھر سے عرض کرتا ہوں کہ آخر میں انشاءاللہ جب ہم حدیث ختم ہوگی تو انشاءاللہ تو وہاں کچھ فنی مباحث کا بھی میں اختصار کے ساتھ ضرور تذکرہ کر دوں گا۔ یہ تو ایک مفہوم ہو گیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت ہو چکی، کیا مطلب؟ قبول ہو چکی۔ اس ہجرت نے قبولیت اور مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ اگر حال کا ترجمہ ہوگا تو اس ہجرت نے یہ ہجرت قبولیت کے مقبولیت کے جھنڈے گاڑ دے گی۔ ایک ترجمہ ہو گیا، ایک مفہوم ہو گیا۔ اب دوسرا مفہوم کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھی تو وہ سن لے خوشخبری کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو چکی۔ کیا مطلب؟ اسے اللہ مل گیا، اسے رسول ملے۔
تو پھر کیا نہ ملا اس کو. یہ جو میں نے حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے نا، میں نے وہ دوسرے تیسرے جملے کو چوتھے جملے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے، جس کے اندر باقی دونوں مثالیں دنیا اور عورت کی، کہ جو بندہ دنیا پانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا، تو اسی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ آپ کے سامنے مفہوم رکھ رہا ہوں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی ہجرت کرتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو پانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، تو وہ خوشخبری سن لے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو پا لیا، اس کو اللہ مل گیا، اس کو رسول مل گئے. تو پھر کیا نہ ملا اس کو تو پوری کائنات مل گئی. اللہ اکبر. یہ دوسرا مفہوم آپ کے سامنے حدیث کا رکھ رہا ہوں. بنیادی فرق نہیں ہے، لیکن کلام کے زور میں فرق ضرور ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو چکی، یعنی اسے اللہ مل گیا، اسے رسول اللہ ملے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ کسی دور میں، کسی گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ ترنگ میں آیا اور اس نے دربار میں اعلان کر دیا کہ آج اس دربار میں جو جس چیز کو ہاتھ لگا دے وہ اس کی ہوگی. تمام درباری دور پڑے، جہاں جہاں حسب توفیق جس کا ہاتھ لگا اس نے اس چیز پہ ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ بادشاہ کے حکم سے اس کی ہو جانی تھی وہ ساری چیز، ان کی ملکیت ہو گئی تھی. بادشاہ کی کنیز خاص بادشاہ کے ساتھ ہی کھڑی ہے، وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا رہی. بادشاہ نے کہا پگلی کیا کر رہی ہے؟ درباریوں نے سب کچھ لوٹ لیا، خزانے لوٹ لی، اور تو یہاں کھڑی ہے، تو بھی جا کے کسی چیز کو ہاتھ لگا دے. تو اس نے بادشاہ سلامت کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا بادشاہ سلامت آپ میرے، تو یہ پوری سلطنت میری ہے. کنیز کی وزڈم دیکھیں ذرا، اس نے خود بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. کہا بادشاہ سلامت آپ کا اعلان ہے کہ جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے وہ اس کی ہے، تو مجھے ان خزانوں کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے تو آپ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، آپ میرے تو یہ پوری سلطنت میری. بس اسی سے اس بات کو سمجھیں، اللہ جس کے پوری سلطنت اس کی، رسول جس کے پوری سلطنت اس کی. تو یہاں یہی انداز اپنایا گیا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کی تھی تو وہ خوشخبری سن لے کہ اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو چکی، اسے اللہ مل گیا، اسے رسول اللہ ملے. تو پھر کیا نہ ملا اس کو تو پوری کائنات مل گئی. لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ میں نے آپ کے سامنے دوسرا مفہوم رکھا. اب اس جملے کا تیسرا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت تو بس اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت. یہ میں بالکل عربی کا اسلوب اردو میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ عربی کا اسلوب شکر ہے اردو میں بھی پایا جاتا ہے، بلکہ غالباً ہر زبان کے اندر پایا جاتا ہے. اب ذرا دیکھیے، غور کیجیے گا. فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت تو بس اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے. اس اسلوب میں عظمت کا اظہار ہے. جیسے کہتے ہیں جوانی تو جوانی ہے، دیوانہ تو دیوانہ ہے، بڑھاپا تو بڑھاپا ہے، میرا شعر تو میرا شعر ہے، میں تو میں ہوں، وہ تو وہ ہے. یا اللہ آپ تو آپ ہیں، میں تو میں ہوں. والسابقون السابقون سورہ واقعہ کے اندر ہے. سبقت لے جانے والے تو بس سبقت لے جانے والے ہیں. عبداللہ و عبداللہ، امام ابو حنیفہ کا قول ہے نا، جب وہ راویوں کی، خود راوی کی جو وزڈم کو سامنے رکھ کے راوی پر وہ کیا کہتے ہیں سند کی تنقیح کر رہے تھے اور راویوں کا درجہ بیان کر رہے تھے. عبداللہ و عبداللہ، بھائی عبداللہ بن مسعود تو پھر عبداللہ بن مسعود ہے. اللہ اکبر. تو یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت تو بس اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے.
دراصل اس اسلوب، یہ جو اسلوب ہے یہ عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور غالباً ہر زبان میں ہوگا. یہ اسلوب بڑا نرالا ہے. اس اسلوب کے ذریعے کبھی عظمت بیان ہوتی ہے، کبھی حقارت بیان ہوتی ہے، کبھی تعریف و توصیف ہوتی ہے، کبھی تنقید ہوتی ہے، مذمت بیان ہوتی ہے، کبھی برائی بیان ہوتی ہے، کبھی بڑائی بیان ہوتی ہے، کبھی کسی سے اس اسلوب کے ذریعے کسی کو گھٹا دیا جاتا ہے، کبھی اس اسلوب کے ذریعے کسی کو بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے میں اللہ کے سامنے ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ تو آپ ہیں، آپ تو آپ ہیں، تو کیا مطلب؟ یا اللہ تیری عظمت کا کیا کہنا. یا اللہ میں تو میں ہوں، تو کیا مطلب؟ یا اللہ میں تو تیرے سامنے عاجز ہوں، میری عاجزی انتہا پر ہے، میری پستی تیرے سامنے بالکل ظاہر ہے، میں تو میں ہوں. یا اللہ میرا شعر تو میرا شعر ہے، کیا مطلب؟ میرے شعر کا تو کوئی مقابلہ نہیں. انا من قال انا فقد وقع فی العنا، میں تو میں ہوں، وہ تو وہ ہے. اب میں تو میں ہوں اس میں عظمت ہے، وہ تو وہ اس میں گراوٹ ہے. سبقت لے جانے والے تو بس سبقت لے جانے والے، اس میں عظمت ہے. یہ اس اسلوب کو سامنے رکھ کر اب اس کا مزید اس کی تشریح کریں. بھائی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والے تو بس اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والے ہیں. ان کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، ان کی خوش قسمتی کا کیا پوچھنا، وہ تو ہوئے ہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والے، وہ تو ہیں ہی اللہ اور اس کے رسول کے در کے مہاجر. کیا عظمت بیان ہو رہی ہے اس کے ذریعے. یہ ہے اس کا تیسرا مفہوم. اب چوتھے مفہوم کی طرف چلتے ہیں کہ نیت میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت، بدلے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت. یعنی جس نے نیت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کی تو اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کی ہے. تو لہذا بدلے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہے، یعنی اس کو اس کی ہجرت کا اچھا ثواب ضرور ملے گا. یہ اس کا چوتھا مفہوم. لیکن تھوڑا سا آپ غور کر لیں، اس چوتھے مفہوم میں وہ زور نہیں ہے جو پہلے تین مفاہیم میں اور مطالب کے اندر زور پایا جاتا ہے. بنیادی طور پر چاروں مفہوموں میں کوئی فرق نہیں، لیکن فرق کہاں آ جاتا ہے؟ بلاغت کے حوالے سے آ جاتا ہے کہ کلام کا زور کس اسلوب میں ہے، کلام کا زور کس انداز میں ہے. اور موقع محل چاہتا ہے کلام کا زور. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت ہو، پھر اس کے اندر کلام کا زور ہونا چاہیے، عظمت کا اظہار ہونا چاہیے. تو یہ کلام کا زور، یہ عظمت کا جو اظہار ہے وہ جو ہے پہلے تین مفاہیم کے اندر تو ہے، چوتھے مفہوم میں اس طرح نہیں ہے. لہذا پہلے تین مفاہیم زیادہ بہتر ہے.